ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لیں حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، والصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام دارالفتاح اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو شریعت مطہرہ کے احکامات سیکھ کر سمجھ کر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت علی شان ہے، زینوا مجالسکم بالصلاۃ علیہ فإن صلاتکم علیہ نور لکم یوم القیامہ۔ اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو کہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین کرام، آپ سوالات کر سکتے ہیں، نمبر آپ اسکرین پر ملاحظہ فرما رہے ہیں، ان نمبرز پر اپنے سوالات آپ بھیج سکتے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز آپ کے اسی پروگرام میں براہ راست پوچھے گئے سوالات کو شامل بھی کریں گے اور ان کے جوابات بھی آپ تک پہنچائیں گے۔ آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ مفتی محمد کفیل رضا اتاری صاحب موجود ہیں، ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ کیسے مزاج گرامی آپ؟ الحمدللہ علی کل حال۔ ماشاءاللہ۔ پڑھتے ہیں، ہمارے پاس کچھ ویڈیو سوالات ہیں، تو پہلے دیکھتے ہیں ناظرین کے سوالات۔ میرا نام محمد عدنان اتاری ہے۔ میرا مفتی صاحب سے سوال ہے کہ کچھ لوگ اپنے گھروں میں تراویح کی جماعت کا اہتمام کرتے ہیں، 6 روزہ، 10 روزہ، 15 روزہ، جب کہ قریبی مسجد واقع ہوتی ہے، تو کیا مسجد کے قریب ہوتے ہوئے اپنے گھر پر تراویح کی جماعت کروا سکتے ہیں؟ اور وہ لوگ جتنے دن تراویح کا اہتمام کرتے ہیں اس کے بعد تراویح نہیں پڑھتے، تو اس حوالے سے مفتی صاحب ارشاد فرما دیں۔ جی، 6 روزہ، 5 روزہ، اور اب تو کئیوں کے 1-2 دن بعد مختلف جگہوں پر ختم قرآن کے سلسلے شروع ہو جائیں گے، تو کیا فرماتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ تراویح تو رمضان المبارک کی ہر شب میں پڑھنا 20 رکعت سنت موقدہ ہے، تو اگر کوئی شخص جو ہے وہ 5 روزہ یا 10 روزہ یا 15 روزہ یا 6 روزہ تراویح کا اہتمام کرتا ہے، چاہے وہ اپنے گھر میں کرے، مارکیٹ میں کرے، دکان میں کرے، یا کسی بھی جگہ جو ہے وہ کرتا ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کے بعد جو بقیہ ایام رمضان کے بچ جائیں گے ان میں تراویح جو ہے وہ اس کے اوپر معاف ہو جائے گی یا اس سے ساقط ہو جائے گی۔ در حقیقت یہ جو مختصر دنوں کے اندر تراویح کا اہتمام کیا جاتا ہے، وہاں ختم قرآن مقصود ہوتا ہے۔ کہ بعض لوگ ہوتے ہیں کہ جو مارکیٹیں شروع میں بند ہوتی ہیں، بعد میں جو ہے وہ دیر رات تک کھلنا شروع ہو جاتی ہیں، تو ان کے لیے یہ ہوتا ہے کہ اب ہم نے اپنی انفرادی طور پہ جو ہے وہ پڑھنی ہے، یا ہم نے مختلف جگہوں کے اوپر پڑھنی ہے، تو اب کسی جگہ 1.25 پارہ چل رہا ہوگا، کسی جگہ 1.5 پارے کے حساب سے چل رہا ہوگا، تو ختم قرآن نہیں ہو پائے گا، تو پہلے وہ 6 روزہ یا 10 روزہ میں اپنا ختم قرآن کی سنت مکمل کر لیتے ہیں، پھر اس کے بعد وہ ریلیکس ایزی ہو جاتے ہیں کہ یار کہیں بھی تراویح مل جائے گی تو تراویح ادا کر لیں گے، یا نہیں بھی ملی تو ہم انفرادی طور پہ گھر پہ اکیلے ادا کر لیں گے۔ تو اس اعتبار سے اگر کوئی اس طرف جاتا ہے تو جائز ہے، اس میں کوئی حرج جو ہے وہ نہیں ہے، لیکن وہی بات کہ بعد میں بہرحال تراویح اس کو بقیہ ایام کی بھی پڑھنی ہوگی۔ 6 روزہ والے کو بقیہ جو ہے وہ 24 دن جو ہے وہ تراویح ادا کرنی پڑے گی، جبکہ 30 کا چاند ہو، ورنہ جو ہے وہ 23 دن جو ہے وہ ادا کرنی پڑے گی۔ یعنی 10 جب روزہ والے رمضان کی شب ہے، رات ہے، تراویح پڑھنی، تراویح جو ہے وہ ادا کرنی ہے۔ ایسے کئی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ رات کو تراویح پڑھ لی، لیکن آخر میں جا کر اعلان ہو گیا کہ صبح عید ہے، صبح عید ہے، لیکن جب رات ہے، عشاء کا ٹائم بھی ہو گیا، تو مسجدوں میں بھی معمولات میں تراویح ہونا شروع تراویح جو ہے وہ ہے، تو لہٰذا تراویح جو ہے وہ اس کی سنت کو بہرحال جو ہے وہ ادا کرنا یہ ضروری ہے۔ اب محلے کے اندر اگر کسی بھی جگہ پر مسجد کے اندر باجماعت جو ہے وہ تراویح کا اہتمام ہو گیا، تو تراویح کی جماعت جو ہے وہ سنت موقدہ علی الکفایہ ہے، تو اس اعتبار سے اگر ایک جگہ پر مسجد کے اندر جماعت کے اہتمام کے ساتھ باجماعت تراویح ہو رہی ہے، اور بقیہ جگہ کے اوپر جو ہے وہ کوئی انفرادی طور پر یا بعض لوگ مل کر جو ہے وہ جماعت کا اہتمام کر کے تراویح ادا کرتے ہیں چند روزہ، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں، شرط یہ ہے
کہ تراویح چاہے مسجد میں 27 روزہ ادا کی جائے یا گھر میں، فلیٹ میں، مارکیٹ میں، جائے نماز پر کسی بھی جگہ پر 10 روزہ 6 روزہ ادا کی جائے، تلاوت قرآن کریم جو ہے وہ درست طریقے سے ہونا ضروری ہے۔ کئی دفعہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ جہاں بہت ہی شارٹ ٹائم پیریڈ کے لیے تراویح ہوتی ہے، جیسے 6 روزہ ہے یا 4 روزہ ہے یا 5 روزہ ہے، تو وہاں پر پھر قرآن کریم اس قدر اسپیڈ میں پڑھا جاتا ہے کہ وہاں پہ قرآن کریم تجوید کے مطابق اس کی ادائیگی نہیں ہو پا رہی۔ تو قرآن کریم کو جو ہے وہ اس طرح ادا کرنا، اس طرح پڑھنا، یہ بہرحال جائز نہیں ہے۔ حدیث میں فرمایا کہ بہت سارے قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں کہ قرآن ان کے اوپر لعنت کر رہا ہوتا ہے۔ تو وہ یہی ہے کہ وہ قرآن کو تجوید کے مطابق جو ہے وہ نہیں پڑھتے۔ یہ بعض جگہوں پر 27 روزہ کے اندر بھی ہوتا ہے کہ پڑھنے والے جو ہے وہ اس طرح پڑھتے ہیں کہ سمجھ میں ہی کچھ نہیں آ رہا ہوتا۔ تو اس کا تعلق 6 روزہ کے ساتھ یا کم دنوں کے ساتھ اس لیے کہ وہاں پر چونکہ زیادہ جو ہے وہ پارے پڑھے جاتے ہیں اور کم دنوں میں جو ہے وہ پڑھنے ہوتے ہیں، تو اب لوگوں کی کوشش تو یہی ہوتی ہے کہ جو 1-1.5 گھنٹہ 2 گھنٹہ جو ہے وہ نکالا ہے اسی کے اندر اس چیز کو جو ہے وہ مکمل جو ہے وہ کرنا ہے۔ تو اس لیے اس بات کا اہتمام ضروری ہے کہ آپ چاہے 6 روزہ تراویح کا اہتمام کریں یا 10 روزہ کا، آپ کو تلاوت قرآن کریم کی مقصد سے ہی آپ حاضر ہوئے ہیں، ختم قرآن آپ کا مقصد ہے، تو ختم قرآن اسی وقت ہوگا جب کہ قرآن کو جس طرح وہ نازل ہوا تجوید کے ساتھ اسی طرح آپ پڑھیں، صحیح، اسی طرح اس کی تلاوت کریں۔ اگر آپ اس کی تلاوت ہی درست نہیں کرتے تو ایسی صورت کے اندر تو آپ کی نماز ہی نہیں ہوگی۔ اگر آپ تلاوت ہی اس قدر جو ہے وہ اس کے اندر تجوید سے ہٹ کر کرتے ہیں کہ خدا نخواستہ معنی فاسد ہو جاتے ہیں، اور عام طور پہ جو اتنی سپیڈ میں پڑھ رہے ہوتے ہیں وہاں یہی صورتیں ہو رہی تھی کہ بعض لفظ جو وہ چبا جاتے ہیں، بعض لفظ سمجھ میں آ رہے ہوتے ہیں، بعض نہیں پڑھے جا رہے ہوتے، تو ایسی صورت کے اندر تو ختم قرآن کی آپ کی نماز ہی جو ہے وہ نہیں ہوگی، نماز ہی فاسد ہو جائے گی۔ تو اس طرح کرنا جائز نہیں ہے۔ تو جہاں بھی اہتمام کریں تو وہاں پھر آپ ایسا حافظ لیں کہ جو اسپیڈ میں جو ہے وہ اتنی اسپیڈ نہ لگائے کہ جناب جو ہے وہ تجوید کے جو ہے وہ منیمم مقدار اور معیار سے نیچے وہ اتر جائے۔ تو تجوید کے مطابق پڑھیں اور اس طرح پڑھیں کہ ایک ایک حرف جو ہے وہ آپ کو پیچھے سمجھ میں آئے، جبھی آپ کا جو مقصد ہے ختم قرآن کا وہ بھی پورا ہوگا اور آپ کی نماز تراویح بھی جو ہے وہ درست طریقے سے ادا ہو سکے۔ ٹھیک، سوالات کچھ SMS پہ بھی آنا شروع ہوئے ہیں۔ ایک کہنے مجھے فالج کی بیماری ہے، کیا مجھ پر بھی تراویح کی نماز ہے؟ یہ تراویح جو ہے وہ ہر مسلمان کے اوپر ہے، مرد ہو یا عورت ہو، بیمار ہو یا جو ہے وہ صحت مند ہو، جو پڑھ سکتا ہے، جس میں ہمت اور استطاعت ہے۔ اب جیسے کئی لوگ ہیں کہ جو اس طرح بیماریوں میں ہیں یا ویسے کمزور ہیں، کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے، تو ان کے لیے رخصت ہے کہ وہ بیٹھ کر جو ہے وہ ادا جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے کوئی بیٹھ کر بھی نہیں پڑھ سکتا تو اشارے سے بھی جو ہے وہ پڑھ سکتا ہے۔ اس کے اندر جو جتنا اس کو نماز میں رعایت ہے اسی رعایت کو اختیار کرتے ہوئے وہ تراویح بھی ادا کر سکتا ہے۔ اسی طریقے سے اب اس کے لیے یہ ہے کہ مسجد جا کر پڑھنا مشکل ہے تو اپنے گھر میں ہی جو ہے وہ پڑھ لے، اکیلے پڑھ لے، مختصر جو ہے وہ سورت کے ساتھ پڑھ لے، سورہ اخلاص کے ساتھ ہی وہ اپنی ساری جو ہے وہ رکعتیں جو ہے وہ ادا کر لے، لیکن بہرحال تراویح ادا کرنی ہوگی۔ ٹھیک، اور تراویح کو ویسے بھی کوئی طاقت والا ٹھیک ٹھاک آدمی ہے اور یہ بھی بیٹھ کر پڑھ سکتا ہے؟ کئی لوگ کہتے ہیں تھکن تھکاوٹ پہ تو وہ کرسی کا سہارا لیتے ہیں جی، اور ہوتے وہ اس کنڈیشن میں ہیں کہ پڑھ سکتے ہیں لیکن تھکن ہے، تھکاوٹ ہے، نارمل انداز سے دیکھیں تو کیا کہیں گے؟ لیکن تراویح جو ہے وہ کھڑے ہو کر پڑھنا چاہیے، اور بیٹھ کر پڑھنے کے اندر بعض علماء کے نزدیک تو ہوتی ہی نہیں ہے، تراویح کی نماز ہی نہیں ہوتی بیٹھ کر، لیکن چونکہ یہ سنت ہے تو سنت کی جو اصل ہے وہ نفل ہے، تو اس اعتبار سے بہرحال جو ہے وہ اگر کوئی بیٹھ کر پڑھے گا تو شرعی اعتبار سے اس کی نماز ادا ہو جائے گی۔ لیکن یہاں پر اصل میں آج کل ایک پرابلم جو آ گئی ہے کہ لوگ بیٹھنے میں جو ہے وہ فرق نہیں کرتے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ کوئی بھی نفل آپ نماز بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں تو وہ اس سے شاید یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کرسی پر بھی بیٹھ کر جبکہ کرسی پر بیٹھ کر پڑھنے اور زمین پر بیٹھ کر پڑھنے میں فرق آ جاتا ہے۔ وہ فرق یہ آتا ہے کہ دیکھیں نماز کے اندر جو نوافل نمازیں ہیں ان کے اندر قیام جو ہے وہ فرض نہیں ہے، تو آپ کو رخصت ہوتی ہے چاہے کھڑے ہو کر پڑھیں چاہے بیٹھ کر پڑھیں، لیکن نوافل نمازوں کے اندر بھی سجدہ فرض ہے، سجدہ جو ہے وہ چھوڑنے کی اجازت کسی نماز کے اندر جو ہے وہ نہیں ہے۔ جبکہ جب آپ کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں تو آپ کا سجدہ چھوٹ رہا ہوتا ہے کیونکہ آپ سجدہ زمین پہ نہیں کر رہے ہوتے، تو لہٰذا جب بھی کسی بھی نماز میں آپ کو رخصت یوں ملتی ہے کہ آپ بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو سجدہ بہرحال زمین پہ کرنا ہی ہے۔ جو آج کل کئی لوگ اپنی نماز تراویح کے اندر میں دیکھتا ہوں کہ مسجد کے اندر بہت لمبی لائن جو ہے وہ لگی ہوئی ہے، کہ ایک آدمی کھڑے ہو کر پڑھ رہا تھا
تو اور وہ سجدہ بھی کر رہا تھا، اس نے 4 رکعت ویسے ہی پڑھی، اگلی 2 رکعت کے اندر وہ جو ہے وہ کرسی کے اوپر جو ہے وہ چلا گیا، اب وہ سجدہ نہیں کر رہا، وہ سمجھ رہا ہے کہ بیٹھ کر میں پڑھ رہا ہوں تو میری 2 رکعت جو ہے وہ ہو رہی ہے، حالانکہ اس کی تو وہ نماز ہی نہیں ہو رہی. کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر اس کا سجدہ ہی غائب ہے. سجدہ کیوں غائب ہے؟ کیونکہ سجدہ جو ہے وہ زمین پہ سجدہ ہوتا ہے، تو سجدہ یا تو زمین پر ہوتا ہے یا زمین سے اونچی کسی 9 انچ کی چیز پر ہوگا، جبکہ عذر کی بنا پر کوئی شخص زمین پہ نہیں کر سکتا. اب اگر آپ اس سے بھی اونچائی پر جب جائیں گے تو پھر سجدہ حقیقی معاف ہو جاتا ہے اگر آپ کا عذر ہے کہ آپ سے ہو ہی نہیں رہا سجدہ. جیسے بعض لوگوں کو گھٹنوں کا مرض ہوتا ہے یا ان کے لیے جھکنا مسئلہ ہوتا ہے، تو ان کے لیے مسئلہ ہوگا، تو دیکھیں اس کے لیے تو ساری رکعت کے اندر یہی مسئلہ ہوگا نا. اس کے لیے ایسا نہیں ہوگا کہ 4 رکعت کے اندر وہ نیچے جا کے جو ہے وہ سجدہ کر رہا ہے اور بقیہ میں نہیں کر رہا. ہاں ہو سکتا ہے کسی کو بھی ایسا ہو کہ بہت زیادہ جو ہے وہ اس نے کر لی، اب اس کی جو ہے وہ گھٹنے میں شدید تکلیف اٹھ گئی کہ اب اس سے جھکا ہی نہیں جا رہا یا زمین پر اسے سجدہ نہیں کیا جا رہا. لیکن عام طور پر ایسا نہیں ہوتا. عام طور پہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت تراویح کے اندر بہت سارے لوگ کرسیاں پکڑتے ہیں، یعنی اب بیٹھنے کا مطلب ہے کرسی پکڑ کے بیٹھنا. اب زمین پر آپ کو بیٹھتا ہوا کوئی شخص کم ہی نظر آئے گا کہ وہ زمین پر بیٹھ کر نماز ادا کر رہا ہے. تو یاد رکھیں کہ اگر آپ زمین پر سجدہ کرنے پر آپ قدرت ہے، آپ کے پاس، آپ قادر ہیں، صرف کھڑے ہونے میں مسئلہ ہے، تو ایسی صورت کے اندر آپ کرسی پر بیٹھ کر پوری نماز ادا نہیں کر سکتے. آپ کو پھر یا تو یہ کرنا چاہیے کہ آپ زمین پر بیٹھ کر جو ہے وہ نماز ادا کریں، یا پھر اگر آپ کرسی پر بیٹھ بھی گئے ہیں تو سجدے کے لیے آپ کو بہرحال کرسی سے اتر کے نیچے زمین پر سجدہ کرنا ہی ہوگا. اگر آپ سجدہ حقیقی نہیں کریں گے تو آپ کی نماز نہیں ہوگی، کیونکہ سجدہ بہرحال جو ہے وہ نفل نماز کے اندر بھی فرض ہے. تو قیام میں آپشن ہے کہ قیام نفل نمازوں کے اندر جو ہے وہ ساقط ہو سکتا ہے اور وہ آپشنل ہے، فرض نہیں ہے. آپ جو ہے وہ بیٹھ کر بھی نفل نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن سجدے کے لیے یہ معاملہ نہیں ہے. تو لہٰذا اگر آپ تھکاوٹ کی وجہ سے کسی بھی وجہ سے بیٹھ کر تراویح ادا کر رہے ہیں تو کوشش کریں کہ آپ زمین پر بیٹھ کر ادا کریں تاکہ آپ کا سجدہ ادا ہو. ہاں کسی کے لیے اگر زمین پر بیٹھنا بھی جو ہے وہ مشکل ہو رہا ہے لیکن وہ سجدہ کر سکتا ہے تو پھر وہ کرسی پر بیٹھ جائے، لیکن سجدے کے لیے اس کو پھر سجدے کے ٹائم پر اتر کر آگے آنا پڑے گا. اب اس میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ صف میں اگر آپ کھڑے ہوئے ہیں اور وہاں پر آپ کرسی بھی لے کر بیٹھتے ہیں اور سجدے کے لیے آپ بیچ میں جو ہے وہ نیچے اترتے ہیں تو اس کی صورت کے اندر آپ کرسی جو ہے وہ پیچھے کریں گے، جس کی وجہ سے پیچھے نمازی کو جو ہے وہ تکلیف ہوگی. تو پھر یا تو آپ کو مسجد میں کوئی ایسی جگہ جو ہے وہ بیٹھنا ہوگا جہاں پہ اگر آپ اپنی کرسی جو ہے وہ سجدے میں جانے کے لیے پیچھے کریں اور وہ بھی عمل قلیل کے ذریعے سے کریں تو اس سے آپ کے پیچھے نمازی کو جو ہے وہ تکلیف نہ ہو. تو لہٰذا اس بات کو لازمی پیش نظر رکھیں کہ آج کل کئی لوگ کرسی کے چکر میں اپنی نمازیں جو ہے وہ خراب کر رہے ہیں، تو یہ درست نہیں ہے. جہاں بیٹھنے کی رخصت ملتی بھی ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ سے سجدہ بھی معاف ہو گیا. صحیح. جی مزید سو. مفتی صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ مجھے استما کا مرض ہے، اگر میں انہیلر یوز کروں تو کیا میرا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ جی بالکل، انہیلر استعمال کرنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا کیونکہ اس میں میڈیسن ہوتی ہے. جب آپ انہیلر جو لیتے ہیں تو وہ آپ کے اس کے ذرات جو ہے وہ آپ کے حلق سے نیچے اترتے ہیں تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. تو اگر کسی کو یہ مرض اس قدر شدید ہے کہ اس کے بغیر وہ روزہ رکھ ہی نہیں سکتا تو ایسی صورت میں اسے روزہ چھوڑنے کی رخصت ہے. لیکن جب یہ کیفیت نہ ہو، جن ایام میں یہ کیفیت نہ ہو تو ان ایام میں روزہ رکھنے کا اسے حکم ہوگا. بعض لوگوں کو ہوتا ہے کہ سردیوں میں یہ مسئلہ ہوتا ہے، گرمی میں نہیں ہوتا، تو اس کو پھر سردی کے روزے چھوڑنے کی اجازت ہوگی، گرمیوں میں اس کو اپنے ان روزوں کی قضا کرنی ہوگی. بعض وہ افراد ہیں کہ جن کو مسلسل تو یہ مرض نہیں ہوتا، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اچانک اٹیک ہوا ان کو تو اس وقت ان کو لینے کی حاجت ہوتی ہے، ورنہ حاجت نہیں ہوتی. تو ایسی صورت کے اندر وہ روزہ رکھ لیں گے. اگر روزے کے درمیان اٹیک ہو تو ٹھیک ہے، پھر ایسی صورت کے اندر جو ہے وہ جان بچانے کے لیے ضرورتاً وہ اس کا استعمال کر لیں گے. اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا لیکن بعد میں ان کو قضا کرنی ہوگی اور روزہ ٹوٹنے کا ان کا گناہ نہیں ہوگا کیونکہ یہ ان کی اپنی مرضی سے روزہ نہیں ٹوٹا، یہ تو ایک عذر کی وجہ سے روزہ ٹوٹا ہے، تو گناہ ان کے اوپر نہیں ہوگا. ٹھیک. مزید سوال. مفتی صاحب میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ مسافر کے لیے کیا بہتر ہے، وہ روزہ رکھے یا بعد میں اس کی قضا کرے؟ پلیز رہنمائی فرما دیں. جی مسافر کیا کریں؟ مسافر شرعی کو جو ہے وہ روزہ چھوڑنے کی رخصت ہوتی ہے. اولاً تو یاد رکھیں کہ یہ کب رخصت ہوتی ہے. رخصت اس وقت ہوتی ہے جب آپ صبح صادق کے وقت مسافر ہوں. اگر آپ نے آج جو ہے وہ سفر کرنا تھا اور صبح صادق کے وقت آپ مسافر ہو چکے تھے تو ایسی صورت میں آپ کو آج کا روزہ چھوڑنے کی رخصت ہے. لیکن اگر آپ کو یہ ہے کہ جناب آج میں نے جو ہے وہ صبح 8 بجے سفر پر نکلنا ہے، جبکہ جو صبح صادق کا وقت تھا، سحری کا وقت تھا، اس وقت آپ اپنے شہر میں مقیم ہیں،
تو اب یہ روزہ چھوڑنے کی اجازت آج کی آپ کو نہیں ہے. ہاں اب بہت طویل اگرچہ جو ہے وہ آگے طویل سفر ہو، اب اس میں یہ کہ آپ اگر جو ہے وہ آگے چلے گئے، اگلا دن آپ کا سفر کے اندر ہی ہوا، سفر میں اس طرح ہوا کہ یا تو سفر کنٹینیو چل رہا ہے یا آپ کسی اور شہر میں پہنچے ہیں لیکن وہاں پر آپ کی 15 دن یا اس سے زیادہ رہنے کی نیت نہیں ہے، اس سے کم رہنے کی نیت ہے، تو بھی آپ شرعی مسافر ہیں، تو آپ کو وہاں روزہ چھوڑنے کی رخصت جو ہے وہ موجود ہے. جیسے کئی لوگ عمرے پر جو ہے وہ جاتے ہیں تو عام طور پہ وہ وہاں پر مسافر شرعی ہوتے ہیں، تو ایسی صورت کے اندر روزہ چھوڑنے کی ان کو وہاں پر رخصت ہے کہ اگر روزہ چھوڑنا چاہیں تو چھوڑ سکتے ہیں. تو اب مسافر کے لیے روزہ چھوڑنا کا کب جو ہے وہ افضل ہے، کب جو ہے وہ اس کے لیے روزہ رکھنا ہے، اگر تو اس کے روزہ رکھنے کی وجہ سے اسے یا اس کے دیگر جو ساتھ والے افراد ہیں ان کو جو ہے وہ آزمائش نہیں ہے، تو ایسی صورت کے اندر ٹھیک ہے، افضل ہے اس کے لیے کہ وہ روزہ جو ہے وہ رکھ لے. اور اگر یہ کہ روزہ رکھنے کی وجہ سے اسے خود اپنی کو تکلیف ہے یا جو ساتھ والے افراد ہیں، بس اوقات بندہ فیملی کے ساتھ جاتا ہے، اب آپ نے روزہ رکھ لیا، فیملی کو جو ہے وہ کوئی کام یا کوئی بھی چیز کی حاجت ہے اور آپ روزی کی وجہ سے جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے وہ بیچارے جو ہے وہ آزمائش میں آ رہے ہیں کہ وہ ہر چیز کے اندر اسی انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ جناب جو ہے وہ گھر کے سربراہ کا روزہ ہے اور وہ ہمیں کوئی چیز جو ہے وہ نہ لا کے دے رہے ہیں، نہ ہمارے کوئی کام کاج جو ہے وہ کر رہے ہیں، تو ان کے لیے آزمائش ہو جاتی. یا پھر آپ کی اپنی طبیعت ایسی ہو جائے گی کہ جناب دیگر سب افراد سفر کے اندر جو ہے نا وہ سفر کی مشقتیں الگ، وہ الٹا آپ کو سنبھالنے میں جو ہے مصروف رہیں گے، تو پھر ایسی صورت میں افضل یہ ہے کہ آپ روزہ نہ رکھیں بلکہ بعد میں اس روزے کی قضا کریں. فی زمانہ کئی سفر ایسے ہوتے ہیں کہ جس کے اندر روزہ رکھا جا سکتا ہے، کئی لوگوں کے لیے آسان ہوتا ہے، بائی ایئر کا سفر ہوتا ہے، یا ان کو پتہ ہے کہ جناب جو ہے وہ ہم جہاں آ رہے جا رہے ہیں وہاں پر بھی جو ہے وہ ایئر کنڈیشن جو ہے وہ گاڑیوں کے اندر سفر ہے اور کوئی اتنا جو ہے وہ مسئلہ. پھر اس کے علاوہ بھی کھانے پینے کی چیز بھی نہیں ملے گی. ہاں کہ جیسے آپ نے مثال دی عمرے پہ جانے والے بات کر رہے ہیں تو ایئرپورٹ پہ اتریں گے، جدہ میں اتریں گے یا کئی جگہوں پہ، تو مجھے یاد پڑ رہا ہے ہم 2023 میں سفر میں تھے، تو ہمارے ان شرکاء میں ایک دو تھے ایسے بزرگ تھے، تو انہوں نے مجھ سے مشورہ بھی کیا تھا کہ والدہ کو بھی شوگر ہے، والد صاحب کی بھی طبیعت اس طرح کی ہے، تو ہم اگر ان کو سفر کے اندر روزہ نہ رکھوائیں تو اس حوالے سے تو ٹھیک ہے، وہاں رخصت تھی اور آپ نہ رکھوائیں اگر ایسا. تو والدہ تو ان کی نہیں مانی کہ نہیں میں نے تو رکھنا ہے، بولی پاکستان میں نہیں چھوڑتے تو وہاں کیوں چھوڑوں میں، اور اس سفر میں کیوں چھوڑوں، احرام کی نیت کی ہے. صحیح ہے، بالکل اچھی بات ہے، اور یہی جذبہ ماشاءاللہ کئیوں میں ہوتا ہے نا، اور وہ رکھتے ہیں اور رکھنا بھی چاہیے. اب وہ والد صاحب کو انہوں نے کہا کہ آپ نہ رکھیں، آپ کی طبیعت زیادہ وہ ہو جاتی ہے، تو انہوں نے خیر نہیں رکھا. لیکن رکھا تو نہیں ہے. اب میں نے وہاں جا کے ان سے پوچھا، پھر دوپہر میں پوچھا تو کہہ رہے ہیں یار کچھ وہ بھی نہیں ہے، ظاہر ہے جہاز میں بھی بیٹھے ہیں تو عام طور پہ ریفریشمنٹ یا کچھ بھی کھانا پینا ہے تو اس میں تو نہیں ہے. اچھا وہاں اتر کر بھی کوئی ایسا خاص ہے کہیں بھی کچھ بھی نہیں ملتا، تو جو کچھ اپنے پاس کچھ تھا تو اس کے ذریعے، لیکن پھر وہ اتنا جو رش لگا ہوتا ہے اور اس کے اندر ہی بیٹھ کر آپ روزے دن کے اندر کھانے پینے کے معاملات چھپ چھپا کر کہیں، وہ تو ایک اور آزمائش والی. یعنی یہی دیکھا کہ اب تو روزہ ترک کرنا آزمائش بن جائے گا اس کے لیے. یعنی جب سارے ہی لوگ اس طرح وہ رکھ رہے ہیں اور اہتمام کر رہے ہیں، اور اتفاق ہوا کہ جدہ میں کافی ویٹنگ بھی گزری اور ٹائم لگ جاتا ہے رمضان شریف میں بالخصوص. تو اس طور پر تو ہے کہ روزہ پھر بھی بارہ سفر میں محسوس ہوتا ہے کہ روزہ رکھا ہے، بھلے کتنے بھی آسن انداز سے سفر ہوتے ہیں. تو لیکن یہ ہے کہ جو رخصت ہے تو وہ رخصت ہے. اب یہاں یہ مطلب معاملہ بہت ہوتا ہے کہ دن میں 8 بجے 9 بجے، اب ان کے پاس عذر یہ ہوتا ہے کہ ہم تو صبح سحری کے وقت تو ہم ویسے ہی ایئرپورٹ پہ ہوں گے، سحری کرنے کا ٹائم ہی نہیں ہوگا، فجر وہاں پڑھیں گے، اس سے 2 گھنٹے پہلے گئے ہوئے، تو یہاں بھی تو سحری ہم کبھی پتہ نہیں کتنی جلدی کر لیتے ہیں جی. یعنی سحری 2 گھنٹے 3 گھنٹے عام طور پہ کبھی کہیں جانا ہو یا ویسے بھی کہیں دعوت ہو تو ہو جاتا ہے، پہلے ہی کر لیتے ہیں سحری. تو یہ عذر نہیں بنے گا، یعنی بالکل یہ عذر نہیں بنے گا. وہ یہ لوگ اہتمام تو دیکھیں کرنا چاہیں تو کر ہی سکتے ہیں، کئی چیزیں اس طرح کی جو ہے وہ لی جا سکتی ہیں کہ جس کو آپ ویٹنگ کے دوران بھی جو ہے وہ کھا سکتے ہیں. تو بہرحال آپ کو، اور ایئرپورٹ پر آپ موجود ہیں تو آپ مسافر ابھی نہیں ہوئے جب تک آپ فلائی نہیں کر جائیں گے. جب آپ فلائی کریں گے تو مسافر شرعی جو ہے وہ بنیں گے. تو اگر صبح صادق کے وقت آپ ایئرپورٹ کے اوپر ہیں، بلکہ جہاز میں بھی آپ بیٹھے ہوئے اور جہاز ابھی تک اڑا نہیں ہے، ابھی تک رن وے پر ہی کھڑا ہوا ہے اور صبح صادق ہے، تو آپ روزہ نہیں چھوڑ سکتے. جب جہاز فلائی کر کے آپ کے شہر کی حدود سے باہر نکلتا ہے، جہاز تو خیر منٹوں میں ہی وہ باہر نکل جاتا ہے،
باقی آپ ویسے اگر گاڑی میں جا رہے ہیں سب حیدرآباد کی طرف جا رہے ہیں تو جب آپ کراچی شہر کی آبادی کو کراس کرے جائیں گے تو پھر آپ شرعی مسافر بنیں گے اور آپ کو پھر روزہ چھوڑنے کی رخصت ہوگی، جبکہ وہ وقت جو ہے وہ صبح صادق کا وقت ہو۔ اگر اس سے پہلے جو ہے وہ صبح صادق کا وقت آ گیا جبکہ آپ شہر کراچی کی حدود کے اندر ہی ہیں تو پھر آپ اس دن کا روزہ نہیں چھوڑ سکتے۔ اسی طرح ایک اور چیز بھی ہے کہ آپ شہر کے اندر ہیں، شہر سے باہر ہیں، آپ سفر پر ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ آپ اپنے وطن کے اندر زہوہ کبریٰ سے پہلے پہنچ جائیں گے۔ اچھا، واپسی دوپہر زوال سے آپ آ رہے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ میں پاکستان یا کراچی اپنے شہر میں زوال کا وقت، جو عوام جسے زوال کا وقت کہتی ہے، زہوہ کبریٰ کا وقت، اس سے پہلے پہنچ جاؤں گا تو اب بھی آپ کو اس دن روزہ چھوڑنے کی رخصت نہیں ہے۔ تو وہ کہاں رکھیں گے؟ روزہ رکھیں گے راستے کے اندر، یعنی سحری کریں گے اور وہ روزہ رکھ کر ہی ان کو جو ہے وہ آنا پڑے گا، کیونکہ نیت جو ہے، جو روزے کی نیت کا وقت ہے وہ زہوہ کبریٰ سے پہلے تک ہے۔ تو نیت کے وقت کے اندر جب آپ کو پتہ ہے کہ میں مقیم ہو جاؤں گا، آپ کو پتہ ہے میری فلائٹ صبح 8 بجے جو ہے وہ پاکستان پہنچ جائے گی، 9 بجے پہنچ جائے گی، 10 بجے پہنچ جائے گی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر جو وہ وقت ہوگا آپ نیت کر سکتے ہیں، تو پھر آپ کو صبح سے ہی اس روزے کو رکھنا ہوگا۔ ایئر لائن کے مسائل کافی، جب رمضان آتا ہے تو لوگ کافی پوچھ بھی رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، اس میں ایک مسئلہ جیسے آپ نے کہا کہ وہ تو فوراً شہر کی حدود سے باہر نکل جائے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایئرپورٹ پہ ہیں اور 15-20 منٹ رہتے ہیں افطار میں، اب جیسے ہی جہاز نے اڑان پکڑی ہے تو اب تو سورج سامنے نظر آ گیا، ایسا لگ رہا ہے دھوپ بھی بہت زیادہ ہے، ابھی تو کافی ٹائم ہوتا ہے، تو ایسے لوگ کیا کریں گے افطار کے اعتبار سے بھی، اور کئی جگہوں پہ سحری کا بھی ہوتا ہے۔ جی، اچھا، دورانیہ بھی بڑھ جاتا ہے بعض اوقات، اتنا دورانیہ، وہ اگلا میں سوال کرتا ہوں، آج ایک اس طرح کا بھی آیا ہوا ہے، تو یہ لوگ کیا کریں؟ یعنی جیسے اپنے ٹائم کے مطابق اگر کہیں تو وہ ٹائم تو ہو گیا، یہ ٹائم ہو گیا، لیکن اگر اس کے مطابق دیکھیں تو سورج نظر آ رہا ہے۔ ہاں، تو غروب پر دار و مدار ہے نا، دیکھیں غروب پر دار و مدار ہے، تو غروب جو نیچے شہر میں بیٹھے ہوئے ہیں زمین کی سطح پر، ان کے لیے غروب کچھ اور ہے، جو اوپر جو ہے وہ پہاڑوں پر رہتے ہیں ان کے لیے غروب دیر سے ہوگا، صحیح۔ اس سے اوپر جو بلڈنگز پر رہتے ہیں جناب، اونچی منزلہ عمارت کے اوپر، اسی طرح جو جہاز میں اوپر جا رہا ہے اس کے لیے غروب دیر سے ہوگا۔ تو جس کے لیے جو غروب جو جہاں ہے وہاں اس لیول کے اعتبار سے جب غروب ہوگا تو وہ روزہ افطار کر سکے گا۔ تو اگر ایسا ہی ہے کہ نیچے ٹائم کے مطابق غروب ہو گیا لیکن اب یہ جہاز میں بیٹھا ہے اور اس کے سامنے سورج ہے، تو اب ایسی صورت میں جب غروب نہیں ہے تو یہ روزہ افطار نہیں کر سکتا، جب غروب ہوگا تو ہی روزہ افطار کر سکے گا۔ یہی معاملہ صبح صادق کے ساتھ ہے صحیح، کہ جہاں ہوگا وہاں جب صبح صادق ہوگی تو اس اعتبار سے یہ جو ہے وہ روزہ بند کرنے کا پابند ہوگا۔ صحیح ہے۔ اور اس کو اگر تھوڑا سا برعکس کر دیں کہ ایک جگہ بند کر دیا اور آگے چلے گئے تو وہاں بھی وقت میں دوبارہ گنجائش آ گئی، تو اس میں کیا کہیں گے؟ نہیں، جب بند کر دیا تو پھر اب یہ نہیں ہوگا کہ جب ایک جگہ پر روزہ جو ہے وہ آپ کا ختم ہو گیا، آپ نے مکمل طور پر کلوز کر لیا، تو اب اگلے پہ آپ جو ہے نا اگلے منٹ پہ ہی جو ہے اس کو توڑ لیں، کیونکہ غروب آفتاب نہیں ہوا۔ اگر غروب آفتاب ہوتا تو ہوتا نا کھولنے کی آپ کو رخصت ہوتا، غروب آفتاب نہیں ہوا تو لہٰذا یہاں پر کسی اور جگہ اگر وقت میں وسعت یا گنجائش ملتی ہے تو آپ کو روزہ جو ہے وہ کھولنے کی اجازت جو ہے وہ نہیں ہوگی۔ یہ عمرے میں ہوتا ہے، کبھی یہاں بالکل بند کر لیا اور سحری کر کے اور روانہ ہوئے، وہاں پتہ چلے کہ ہو سکتا ہے کوئی ٹائمنگ ایسی ہو کہ گئے تو آدھا گھنٹہ باقی ہے ابھی، جی، اور یا کچھ یہاں سحری بہت پہلے کر لی ہوگی، یہ تبھی ہوگا، ورنہ تو نارمل 2 گھنٹے تو وہ اسی میں ہی گزر جانے۔ تو بہرحال جو اس طرح کے سفر ہوتے ہیں ناظرین کرام، اس کو بھی ظاہر ہے آپ لوگ بڑی پلاننگ کرتے ہوئے اور مینیج کر کے کرتے ہیں، تو اس کے جو شرعی تقاضے ہیں اس میں ساتھ ساتھ شرعی مسائل بھی ہیں، تو ان کو بھی پہلے سے ڈسکس کر لیا جائے تو امید ہے کہ پھر آزمائش نہیں ہوگی۔ مزید سوال؟ مفتی صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ اگر ایک شخص صاحب نصاب ہوتا ہے اور اس پر زکوٰۃ لازم آتی ہے، لیکن اس کے پاس جو ہے نا کچھ رقم اور زیور کے ذریعے وہ صاحب نصاب ہوا، اب دوران سال اس کے پاس رقم جو تھی وہ خرچ ہوتی رہی، پھر آتی رہی، پھر خرچ ہوتی رہی، لیکن سال کے آخر میں جب سال مکمل ہوا تو رقم کچھ بھی نہیں تھی، صرف زیور موجود تھا، تو اس صورت میں زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی یا نہیں؟ جزاک اللہ خیر۔ جی، اگر سال کے آخر میں اس کے پاس جو سونا ہے یا جو بھی زیور ہے اس کی وجہ سے وہ صاحب نصاب نہیں ہو رہا، صرف جو ہے وہ چونکہ پہلے پیسہ تھا اس پیسے کی وجہ سے صاحب نصاب ہو رہا تھا، اور اب اختتام سال پر اس کے پاس جو ہے وہ صرف زیور ہے، پیسہ نہیں ہے، اور زیور جو ہے وہ اس کا نصاب کی مقدار میں نہیں ہے، تو اس کے اوپر پھر زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی۔
ویسے یہ ایک چانس بہت کم ہے کہ اس طرح عام طور پر ایسا ہوتا نہیں ہے. کہ بالکل خواتین کے پاس ہو سکتا ہے کہ جو بڑی بوڑھیاں ہوتی ہیں کہ جن کا پیسوں سے عام طور پر اتنا لین دین جو وہ نہیں ہوتا, انہوں نے ویسے ہی جو وہ اپنے پاس زیوری جو وہ سنبھال کے رکھے ہوئے ہوتے ہیں, تو وہاں ہم کہہ سکتے ہیں, ورنہ شاذ و نادر اس طرح کے کیس ہوتے ہیں. ورنہ عام طور پہ یہی ہوتا ہے کہ زیورات کے ساتھ لوگوں کے پاس جن کے پاس اتنا زیور ہوتا ہے تو کچھ نہ کچھ پیسہ بھی جو ہے وہ موجود ہی ہوتا ہے, تو ان کے اوپر زکوٰۃ بن رہی ہوتی ہے. آج کل مختلف سوشل میڈیا پہ فتنے بھی جیسے دوسرے فتنے زیادہ ہیں, تو دینی طور پر بھی بعض اوقات لوگوں کو پریشان کرنا, اشتباہ میں ڈال دینا, اس طرح کے بھی ہم دیکھتے ہیں. کوئی کلپ اپلوڈ کر دیتے ہیں, اچھے خاصے روزے دار آدمی جو برس سے روزہ رکھ رہے ہیں اور طریقے سے مسائل کو سمجھے ہوئے ہیں, وہ بھی شک شبے میں پڑ جاتے ہیں. اچھا, ان میں ایک یہ بہت زیادہ بعض اوقات لوگوں کا کلپ وائرل ہو جاتا ہے کہ اگر اذان ہو جائے اور برتن ہاتھ میں ہی ہو تو وہ آدمی اپنی حاجت پوری کریں اور اس کو وہ یعنی کھاتا رہے. اس کو اس طور پر بیان کیا جاتا ہے کہ اگر اذان فجر کی اذان ہو گئی اور آپ کے ہاتھ میں برتن ہیں, کھانا پینا موجود ہے, تو آپ کھاتے رہیں جب تک آپ اپنی حاجت پوری نہیں ہو جائے. تو کیا کہیں گے آپ اس کو؟ جی, پہلے تو یہ چیز ویسے ہی عام تھی, غلط فہمی کی بنیاد پر لوگوں کے ذہنوں میں کہ جناب جو ہے وہ آپ کے ہاتھ میں یا منہ میں جو ہے نوالا ہے اسے جو ہے وہ کھا لیں, یا جب تک آخری اذان کی آواز بھی کہیں سے نہ آ رہی ہو تب بھی کھا لیں, تو جو ہے وہ اپنی اذان نہیں ہوئی, اپنی مسجد کی اذان نہیں ہوئی. تو یوں تو پہلے غلط فہمیوں میں لوگوں کے ذہنوں میں تھا. اچھا, یہ میں ایک جملہ, یعنی یہ اپنے سے اپنی اذان نہیں ہوئی نا, سحری میں لوگ یہ کہ ابھی وہ پتہ نہیں کہاں سے آ رہی ہے. اچھا, افطاری میں یہ نہیں کہیں گے کہ یہ اپنی کہاں سے آ رہی ہے, کہ افطاری اذان تو اذان ہے, کہیں سے آ جائے, افطاری پہلے کر لو اور سحری میں اس طریقے سے پھر کرتے رہو. تو یوں پہلے تو یہ غلط فہمی کی بنیاد پہ ہم نے بھی اپنے بچپن میں جو ہے وہ بہت اس طرح کا جو ہے وہ سنا. تو اب فی زمانہ جو ہے وہ لوگوں نے اس کو حدیث پاک سے جو ہے وہ لنک جو ہے وہ کر دیا کہ بھئی اس طرح کی جو ہے حدیث پاک ہے, اور حدیث پاک موجود ہے. لیکن اصل یہ ہے کہ حدیث پاک کے مفہوم کو جو ہے وہ سمجھنا اور وہ کیا اس میں بیان کیا گیا اسے سمجھنا جو ہے وہ ضروری ہے. تو حدیث پاک یہ ہے کہ جب تم میں سے کوئی جو ہے وہ ندا سنے اور برتن اس کے ہاتھ میں ہو تو جب تک اس سے اپنی حاجت نہ پوری کرے اسے نہ رکھے. ابو داؤد شریف کی حدیث. جی, ابو داؤد شریف کی حدیث پاک ہے. تو اس میں سب سے پہلی بات تو یہ کہ جو روزے کا حکم ہے وہ اللہ پاک نے قرآن مجید میں جو ہے وہ ارشاد فرما دیا, کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر, کہ کھاؤ پیو کب تک, جب تک کہ تمہارے لیے جو ہے وہ فجر کا وقت جو ہے وہ ظاہر نہ ہو جائے. آسان لفظوں کے اندر یہ تو فجر کا وقت کس چیز سے ظاہر ہوتا ہے, وہ صبح صادق سے جو ہے وہ ظاہر ہوتا ہے. تو اب اس کا مطلب یہ کہ جب فجر کا وقت شروع ہو جائے گا تو اب کھانا پینا جائز نہیں رہے گا. تو اب دار و مدار یہ کہ ایک بنیادی چیز تو معلوم ہے, ہر ایک کو پتہ ہے کہ بھئی روزہ کب سے کب تک ہے, صبح صادق سے غروب آفتاب تک ہے. تو جب ایک مسلمہ چیز معلوم ہے تو اب اس طرح کی کوئی بھی حدیث جب سامنے آئی ہے تو کیا کیا جائے گا؟ کیا اس مسلمہ چیز کو, اس روزے کی تعریف کو ہی آپ کینسل کر دیں گے, یا آپ اس کو سمجھیں گے کہ اس میں بیان کیا جا رہا ہے؟ تو اصل اسے سمجھنا ضروری ہے. تو اب اس کے اندر ندا کو بیان کیا گیا. اب اس میں یہ نہیں بیان کیا گیا کہ فجر کی اذان کی بات ہو رہی ہے یا کون سی اذان کی بات ہو رہی ہے. تو اس سے مراد جو ہے وہ مغرب کی اذان بھی ہو سکتی ہے کہ آپ نے غروب آفتاب پہ روزہ افطار کر لیا. چونکہ یہ بات یاد رکھیں کہ سحری بند کرنا ہے یا روزہ کھولنا ہے, افطار کرنا ہے, دونوں کا تعلق جو ہے وہ اذان کے ساتھ نہیں ہے. صحیح, وہ تو وقت کے ساتھ ہے. صبح صادق ہوگی, اذان نہیں ہوئی تو آپ جو ہے وہ روزہ جو ہے وہ بند کر لیں گے, یعنی اس کے بعد کچھ نہیں کھائے پیئیں گے. اور غروب آفتاب کا یقین ہو گیا تو اذان بھلے بعد میں ہو, آپ غروب آفتاب کے یقین پر افطار کر سکتے ہیں. تو اب اس میں یہ ہے کہ بھئی جب ندا ہو گئی, یعنی اذان کی آواز اگر آپ کو آ جاتی ہے اور آپ غروب آفتاب کے بعد افطار کر رہے ہیں, تو اب اذان کی آواز پر در حقیقت کیا ہے, اذان کا جواب ہے. جواب کیا ہے کہ آپ نماز کے لیے آ جائیں مسجد میں. تو اسے بیان کیا گیا کہ بھئی آپ کے اگر ہاتھ میں برتن ہے اور مغرب کی اذان جو ہے وہ ہو گئی ہے تو آپ جو ہے وہ اپنی حاجت پوری کریں, پھر جو ہے وہ نماز کے لیے جو ہے وہ آئیں. صحیح. یہ نہیں ہے کہ جناب جیسی اذان ہوئی تو اب آپ جو ہے نا فوراً جو ہاتھ میں ہے اس کو رکھیں اور فوراً جماعت کے لیے جو ہے وہ کھڑے ہو جائیں. تو یہ لازم قرار نہیں دیا گیا. کیوں؟ کیونکہ اس وجہ سے آپ کیا ہوگا, جب افطار پورے دن کے آپ بھوکے ہیں اور اس وقت آپ اپنی وہ حاجت پوری نہیں کریں گے تو نماز میں آپ کا جو ہے وہ توجہ اپنے کھانے پی کی طرف جو ہے وہ رہے گی. تو کوئی بھی ایسی چیز جو کہ آپ کی نماز میں مشغولیت کو یا اس کے خشوع و خضوع میں خلل جو ہے وہ ڈالتی ہے, تو اس چیز کو پہلے سے ہی کہا گیا کہ پہلے اس معاملے کو کلیئر کر لیں, پھر آپ جو ہے وہ نماز ادا کر لیں.
تو اس سے یہ مراد جو ہے وہ بیان کی علماء نے اور شارحین حدیث نے کہ یہاں پہ اذان مغرب مراد ہے، کہ اذان مغرب ہو گئی اور آپ کے ہاتھ میں پیالہ ہے تو آپ جو ہے وہ اس کو چھوڑ کے جماعت کے لیے یا نماز کے لیے کھڑا ہونا آپ پر ضروری نہیں ہے، بلکہ آپ اپنی حاجت پوری کر لیں اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ نماز کے لیے جو ہے وہ کھڑے صحیح. اور پھر دوسرا یہ بیان کیا کہ بالفرض اگر اس سے مراد جو ہے، کیونکہ اس حدیث پاک کے اندر کہیں بھی یہ ہے نہیں کہ جناب صبح کی ندا آئے، صبح کی ندا، فجر کی، اور مطلق جو ہے وہ ندا ہے کہ جو بھی ندا جو ہے وہ آئے، اذان کی آواز آئے، تو وہ مغرب بھی ہو سکتی ہے اور وہ فجر بھی ہو سکتی ہے. اور فرمایا کہ بالفرض دوسرے احتمال کی طرف جائیں کہ یہاں پہ فجر والی جو ہے وہ مراد ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 2 اذانیں جو ہے وہ ہوا کرتی تھیں، ایک نماز تہجد کی اذان ہوتی تھی اور ایک جو ہے وہ نماز فجر کی اذان ہوتی تھی. نماز تہجد کی اذان جو ہے وہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ دیا کرتے تھے. تو یہاں پر فرمایا کہ یہاں پہ وہ جو ہے وہ اذان مراد ہے، اور یعنی بلال کی اذان، بلکہ اس کی حدیث میں بھی ہے کہ بلال کی اذان تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے، دھوکے میں نہ ڈالے. تو دوسری حدیث پاک بھی اس کی جو ہے وہ موجود ہے کہ بلال کی اذان جو ہے وہ تمہیں سحری کرنے کے معاملے میں دھوکے میں جو ہے وہ نہ ڈالے. تو حضرت بلال کی اذان جو ہے وہ اذان تہجد ہوتی تھی. تو اس اذان تہجد کو اگر آپ مراد لیں تو ٹھیک ہے، اذان تہجد اگر ہو رہی ہے تو آپ کے ہاتھ میں اگر برتن ہے تو آپ اپنی حاجت جو ہے وہ پوری کرتے رہو، اس میں کوئی منع نہیں ہے، آپ کھا پی سکتے ہیں جب تک کہ جو اذان فجر تھی یا جو صبح صادق کا وقت تھا اس کا اعلان جو ہے وہ نہ ہو جائے یا اس کا یقین جو ہے وہ نہ ہو جائے. تو در حقیقت یہ مراد ہے. جب ان 2 باتوں کی طرف ہم جاتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ حدیث پاک بھی یہ والی بھی اپنی جگہ پر درست ہے، اور جو روزے کی تعریف قرآن کریم میں بیان کی گئی وہ بھی اپنی جگہ پر جو ہے وہ درست ہے. تو لہٰذا اس سے دونوں باتیں درست ہوتی ہیں. جبکہ جو لوگ دوسرے معنی کی طرف جو ہے وہ جاتے ہیں اس کا مطلب یہ کہ آپ روزے کا کوئی اسٹارٹ کا ٹائم ہی بیان نہیں کر رہے کہ روزہ کب سے اسٹارٹ ہے. ان کے لیے روزہ اسٹارٹ ہے جناب مثال کے طور پہ 5:40 کے اوپر، اور میرے ہاتھ میں برتن ہے، وہ برتن کتنا بڑا ہے میں اس سے جو ہے وہ کیا کچھ کھا پی رہا ہوں، تو وہ جناب میں 6 بجے تک بھی کھاتا رہوں اس برتن سے. میں 1 منٹ پہلے جو ہے وہ برتن اٹھا لیتا ہوں اور اس کے بعد میں جو ہے وہ کھاتا رہتا ہوں، تو میں 6 بجے تک کھاتا رہوں تو میرا روزہ 6 بجے بند ہوگا، کسی اور کا جناب 6:15 تک جو ہے وہ بند ہوگا. تو اچھا، پھر اذانیں بھی مختلف ہیں. اگر ہم دیکھتے ہیں سحری کے وقت میں بھی ہوتا ہے، عموماً اذانیں شروع ہو جاتی ہیں، لیکن میں کہتا ہوں 5-7 منٹ تک آپ کو مختلف جگہوں سے آوازیں آ رہی ہوگی. کہیں جماعت کا ٹائم فی الفور ہے، کہیں جماعت کا ٹائم دیر سے، بعض جگہ جو ہے وہ بہت اسپیڈ میں اذان دے دی جاتی ہے، بعض جگہ اذان دینے والے مؤذن بہت لمبی جو ہے وہ اذان جو ہے دیتے ہیں، تو وہ تو پوری اتنی دیر مطلب حاجت ہی پوری کی. تو لہٰذا جو ہے وہ یہ جو حقیقی معنی ہے جو شارحین حدیث نے بیان کیا، جس کے مطابق روزے کی جو اپنی تعریف ہے، جو معنی ہے جو قرآن میں بیان کیا گیا، وہ اپنی جگہ پر رہے گا. اور اس کے ساتھ جب ہم اس حدیث پاک کی یہ شرح جو ہے وہ دیکھیں گے، جو بزرگان دین سے بھی جو ہے وہ ان کے عمل سے بھی جو ہے وہ ثابت ہے، وہ یہی ہے کہ اس سے مراد یا تو مغرب کی اذان ہے یا جو ہے وہ اذان تہجد ہے. فی زمانہ ہمارے یہاں چونکہ اذان تہجد ہوتی ہی نہیں ہے، تو لہٰذا جو ہے وہ سحر والے معاملے کے اندر جو ہے وہ بات ہی ختم ہو گئی. اور مغرب والی بات کریں تو اس کے اندر تو میرے خیال سے کسی کو بولنے کی حاجت ہی نہیں ہے، کوئی جو ہے وہ اس بات سے رکتا ہی نہیں ہوگا کہ جناب جو ہے وہ اذان ہو رہی ہے. بلکہ ہمارے یہاں تو عام طور پہ اذان کے بعد بھی 10 منٹ جو ہے وہ گیپ دے ہی دیا جاتا ہے افطاری کرنے کا، تو لہٰذا آپ اتنے اس کا بھی جو ہے وہ حاجت جو ہے وہ نہیں رہتی. تو لہٰذا اس طرح کی چیزوں کو لوگوں میں بیان کر کے آپ لوگوں کو بلا وجہ تشویش میں جو ہے وہ ڈالتے ہیں. اور وہی بات ہے کہ جب آپ دین سمجھتے نہیں ہیں تو پھر آپ بغیر سوچے سمجھے جب دین کو جو ہے وہ آگے جو ہے وہ فارورڈ کر دیں گے تو وہ چیز الٹا لوگوں کے اندر جو ہے وہ کنفیوژن پیدا کرے گی اور لوگ جو ہے وہ حقیقی معنوں میں اس پر عمل نہیں کر پائیں گے. یہ جو آپ نے کہا نا مغرب میں تو کوئی بھی نہیں پوچھتا، یا مغرب میں تو اس کو کوئی ایسا خیال بھی نہیں پیدا ہوگا. اب ایسے کچھ فتنے بعد ہے کہ انہوں نے مغرب کے لیے بھی شک شبے پیدا کر دیے. وہ کیسے؟ ثم اتم الصیام الی اللیل، کہا کہ روزہ تو رات تک ہے. جی، اب جب روزہ رات تک ہے، اس کو پورا کرنا ہے روزے کو، تو مغرب میں تو رات نہیں ہوئی. رات تو تبھی ہوگی جب مغرب بھی اذان ہو جائے اور اس کے بعد ہی کچھ دیر گزرے گی تو تب رات آئے گی. تو اب یہ بھی فتنے شروع کر دیے عجیب و غریب انداز سے. حالانکہ دن اور رات یہ آپس میں مقابل ہیں، یعنی دن کے مقابلے میں رات ہے اور رات کے مقابلے میں دن ہے، اور رات کی ابتدا ہی غروب آفتاب سے. ورنہ دن اور رات کے بیچ میں کیا چیز آئی پھر؟ جی وہی بات ہے نا، اندھیرا اور روشنی ہے تو اندھیرا جو ہے وہ آتا ہے اور روشنی جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. تو بات وہی ہے کہ دن اور رات جو ہے وہ اپوزٹ جو ہے وہ ہیں، تو دن ختم ہوگا تو رات آ جائے گی. رات آئے گی. اور پھر ایسا تو نہیں ہے کہ یہ
کمپیوٹر سسٹم کے تحت ایک کلک کریں گے تو یکدم رات آئے گی، اندھیرا آ جائے گا۔ بخاری شریف کی جو حدیث پاک اس حوالے سے نا، اس میں بھی تو یہ واضح طور پر ارشاد فرمایا کہ جب مشرق کی طرف سے، یعنی اس کی جو شرح بیان کی، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اشارہ فرمایا کہ ادھر سے جب اندھیرا آ جائے اور ادھر سے وہ دن چلا جائے اور سورج غروب ہو جائے، اس کو ساتھ ہی سورج غروب کے ہی بیان فرمایا۔ ظاہر جو سورج جہاں غروب ہو رہا ہے تو مغرب کی طرف کچھ نہ کچھ ابھی روشنی پھیلی ہوئی ہوتی، اور مشرق کی طرف سے اندھیرا آ جاتا ہے، آ رہا ہوتا ہے، ادھر سے اندھیرا ہو رہا ہے، اور پھر ہے بھی یہ غروب آفتاب کے ساتھ ہے۔ تو اس کبھی بھی کسی طرح کے ان وسوسوں میں، ان خیالات میں نہیں پیدا کرنے چاہیے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی بھی نہیں ایسا دیکھا کہ آپ علیہ السلام نے مغرب کی نماز پڑھی ہو اور روزہ افطار نہ کیا ہو، یعنی آپ مغرب کی نماز کی روزہ افطار کر کے آپ یہ اہتمام کرتے تھے، اور مغرب کی نماز پہلے روزہ افطار کرتے اور پھر آپ نماز ادا فرمایا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہا کہ اگر کوئی تر کھجوریں ہوتی تو اس سے روزہ کھول لیتے، اگر خشک ہوتی تو اس سے کھول لیتے، اگر نہیں ہوتے تو پانی کے ہی چند گھونٹ پی لیتے، اور پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم پھر نماز مغرب کو ادا کرتے۔ اچھا، بعد اوقات اس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ایک روایت، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اس روایت کو بھی بیان فرما رہے ہیں، لیکن ان کا ایک عمل ایسا، یعنی جیسے ابھی آپ نے سننے ابو داؤد شریف کی حدیث پاک ہے تو اس کی توجیحات اتنی بیان کی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بھی کہ آپ نے مغرب کی نماز کے بعد روزہ کھولا۔ حالانکہ واضح طور پہ دیکھ لیں، شارحین نے جو بیان کیا، بعد اوقات ہوتا ہے کہ مسجد میں ہی موجود ہیں اور وہاں کچھ افطار کی چیز ہی نہیں۔ ابھی تو ہمارے ہاں جیسے انتظام ہوتے ہیں تو ضروری تھوڑی کہ اس زمانے کو سوچیں ذرا۔ وہ لوگوں کے گھروں میں جو ہے وہ کھجور بھی جو ہے وہ نہیں ہوا کرتے تھے، کھانے کو کچھ نہیں ہوتا تھا، لوگ فاقے جو ہے وہ کیا کرتے، اور ابھی بھی کہیں سے کوئی آ رہا ہو، راستے میں آپ دیکھ لیں، مجھے بھی ایک دفعہ اندازہ ہے کہ راستے میں تھے تو بائک پر جو ہے وہ جا رہے تھے تو راستے میں کوئی چیز جو ہے وہ نہیں تھی، تو اب وہ ٹھیک ہے، عام طور پہ کئی دفعہ لوگ جو ہے وہ کھڑے ہوئے بھی ہوتے ہیں، لیکن وہ ہر جگہ ہر اسٹیپ پر ہر قدم پہ تو نہیں کوئی کھڑا ہوا نا۔ تو کئی کراچی کے بھی ایسے علاقے ہیں کہ آپ آ رہے ہوں گے تو راستے میں بہت دور دور تک جو ہے وہ کوئی اس آپ سمجھے کہ سناٹا ہی ہو رہا ہوتا ہے غروب آفتاب کے وقت، اور پھر جہاں انتظام بھی ہے وہاں بھی اترنا، وہاں بھی وہ لینا، وہ ساری چیز جو ہوتا ہے، تو بالکل جو وہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس کوئی چیز جو ہے وہ نہیں ہوتی، تو بہرحال جو ہے وہ کوئی چیز نہیں ہے تو وہ ایک الگ بات ہے، اس کے لیے آپ جلد از جلد اس چیز تک جو ہے وہ پہنچ جاتے ہیں، گھر پہنچ جاتے ہیں۔ ہاں یہ ہے کہ اب راستے میں آپ جو ہے وہ جا رہے ہیں، اب آپ بول رہے ہیں میں گھر جا کر افطار کروں گا، راستے میں کوئی آپ کو جو ہے وہ افطاری دے بھی رہا ہے، کوئی آپ کو کھجور دے رہا ہے، پانی دے رہا ہے، اب آپ نہیں کر رہے، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ آپ کو ان سے افطاری کا پانی یا کھجور لے کر افطار آپ کر لیں، ٹھیک ہے، آپ پورا بیٹھ کے افطار نہ کریں، آپ کو گھر جانا ہے آپ گھر جا کے مکمل کیجیے گا، لیکن روزے کا افطار تو جو ہے وہ پانی یا جو ہے وہ کھجور سے بھی ہو جائے گا، تو وہ آپ ان سے لے کے افطار کر لیں، اور پھر اس کے بعد آپ آگے جو ہے وہ بقیہ چیزیں گھر پہ آ کے کھا سکتے ہیں۔ جی ناظرین کرام، اس طرح کے کئی اور ایسے طرح کے فتنے سوشل میڈیا پہ بعض اوقات لوگ پھیلا رہے ہوتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم بالکل ان سے تو اپنے آپ کو دور رکھیں اور نہ ہی ایسوں کو سنیں۔ ہم کیوں بات سنیں؟ قرآن حدیث میں جن چیزوں کو واضح بیان کیا گیا۔ اچھا، ایسے لوگ کفیل صاحب عموماً یہ ہوتے ہیں کہ یا کبھی تو جیسے یہ حدیث بیان کر کے اب وہ قرآن کی من الفجر والی آیت ہی چھوڑ دیں گے، جہاں پہ فجر کا ذکر ہے سحری کے حوالے سے، وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، یا فجر کو چھوڑ دیں گے، یعنی یہاں مرادی طلوع فجر ہے، تو کہیں گے نہیں چونکہ یہ حدیث ہے تو اس میں۔ اچھا، جہاں پر ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ اور رات کی اپنی طرف سے تشریح کر دی، حالانکہ تمام تفاسیر کے اندر حدیث کے اندر اس کو اسی طرح بیان کیا کہ اس سے مراد غروب آفتاب ہے، اور الحمدللہ دنیا بھر میں لوگ غروب آفتاب پہ روزہ وہ افطار کرتے ہیں۔ آپ دنیا کی کسی کونے میں چلے جائیں، لیکن یہ کہ آج تک کسی کو بھی یہ مسئلہ سمجھ میں نہیں آیا، اب کوئی بھی اٹھے اور سوشل میڈیا پہ اس طرح کے فتنے وہ بیان کرنا شروع ہو جائے تو ان لوگوں سے ہمیں اپنے آپ کو دور رکھنا ہے۔ دارالتحفیظ اہل سنت کے نمبرز اپنے پاس رکھ لیں، اور اس پر کوئی اس طرح کی الجھن ہو بھی یا آپ کے جو بھی شرعی ضروری سوالات ہیں تو ان کو آپ یہاں سے معلومات کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے علم میں برکتیں عطا فرمائے اور علم نافع کی دولت ہم سب کو عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہادی و رہنما ہمارے علماء ہو کبھی درپیش جو
کوئی مسئلہ پوچھ لیں حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ.